سر سب سے پہلے تو پوچھنا چاہوں گی کہ 10 سال بعد اسپیکر ایاز صادق کی صدارت میں اسپیکر کانفرنس منعقد ہوئی ہے سر. تمام صوبائی اسمبلیوں کے اسپیکر آپ بھی ان میں شامل ہیں سر. آپ آئے ہیں یہاں پہ اور ڈفرینٹ امور پہ ایجنڈے پہ بات چیت ہو رہی ہے. کیا کہیں گے سر اس حوالے سے آپ؟ سب سے پہلے تو سردار ایاز صادق صاحب اسپیکر نیشنل اسمبلی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ فورم پرووائڈ کیا. چلیں دیر آئے درست آئے, 10 سال نہ ہو سکی لیکن اب اسٹارٹ ہو گیا. اور جس طرح اس سارے کانفرنس میں اس فورم پہ ایک چیز ڈیسائیڈ کی گئی ہے کہ اب ہر سال میک شور کریں گے کہ یہ کانفرنس ہوتی رہے. دیکھیں اس کانفرنس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انٹر پروونشل جو لنکیج ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو پروونسز کے فیڈریشن کے ساتھ ہیں, بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو پروونسز کے فیڈرل بیوروکریسی کے ساتھ ہیں. اب وہ حل کیسے کرنے ہیں؟ تو انٹر پروونشل کوآرڈینیشن اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کے ساتھ جو کوآرڈینیشن ہوگی فیڈریشن کے ساتھ, وہ اس میں میکینزم بنایا گیا ہے. ڈسکس ہوئی ہیں بہت سی چیزیں, اور مجھے بہت یہ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کا ڈسکشن آج یہاں پہ ہوا ہے اس کا آؤٹ کم بہت اچھا آئے گا. بالکل بے شک آؤٹ کم اچھا آئے گا انشاءاللہ. اچھا سر پوچھنا چاہوں گی ڈفرینٹ امور کے اوپر بات چیت ہوئی ہے. ان میں سے سر ایک آرٹیکل 9A بھی شامل ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, جس کے اوپر سینیٹر اعظم نذیر تھے, انہوں نے بھی کہا کہ اس کے اوپر صوبائی اسمبلیوں کو بھی ورک کرنا چاہیے, وہاں کی جو گورنمنٹ ہے ان کو بھی ورک کرنا چاہیے. سر اس حوالے سے آپ کتنا اس چیز سے متفق ہیں اور کیا کہیں گے؟ دیکھیں کلائمیٹ کارنیج کی جب تک بات کی جائے تو میں نے اپنی اسپیچ میں 2 ہی اہم ایشو اٹھائے. ایک تو کلائمیٹ جو 2000 کیٹاسٹرفی تھی 2022 کی, جو اس میں سب سے زیادہ متاثر میرا صوبہ ہوا ہے سندھ. تو اس پہ تو میں نے پہلے بھی اسٹریس کیا اس پوائنٹ پہ کہ اسے فوراً لیجسلیٹ کرنا چاہیے. صوبے اپنا کام کر رہے ہیں. جو انفراسٹرکچر ڈیمیج روڈ سیکٹر ہو, بلڈنگ سیکٹر میں ہو, ہر جگہ پہ جو ہم نے فیس کیا ہے وہ آپ کو انپریسیڈنٹڈ ہے, وہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. تو اس پہ بالکل صوبے اپنا کام کر رہے ہیں, اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ پپس اس میں ہماری ہیلپ کرے گا. وہ بھی ایک فریم ورک بنائے گا. پروونشل لیول پہ ہم اپنے فریم ورکس مرتب کریں گے, اور دین ود ان 90 days ہم اس پہ فائنلائز کریں گے کہ ہمیں روڈ میپ ہمارا کیا ہے, ہمیں کیسے آگے بڑھنا ہے. اچھا سر ان میں ایک کیونکہ 2 روزہ کانفرنس ہے, اس میں 18ویں ترمیم کے بارے میں بھی سر ڈسکشن ہوگی. تو سر اس حوالے سے آپ کتنے متفق ہیں, کیا کہیں گے اس کی اہمیت کے بارے میں؟ یہ ایک پرسیپشن غلط ڈیولپ ہو رہا ہے. 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کا تو تصور ہی پیدا نہیں ہوتا, تو یہ تو بات ہی نہ کی جائے یہاں پہ. بلکہ یہ مطلب ادر وے راؤنڈ چیز ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو چیزیں وفاق کے پاس رہ گئی تھیں وہ صوبوں کو واپس کرنی ہے, جس سے سندھ پروونس آف سندھ پہلے ہی ڈیمانڈ کرتا آ رہا تھا کہ بہت سی چیزیں ڈیوالو ہونی تھیں, وہ ڈیوالو تو ہونی چاہیے تھی اسی وقت. ابھی اٹس بین 13-14 ایئرس, 14 سال 13-14 سال ہو گئے ہیں, لیکن ابھی تک پراپرلی وہ چیزیں صوبوں کے پاس نہیں گئیں. تو اس میں سارا ذکر یہ ہے کہ وہ جو چیزیں بقایا رہ گئی ہیں صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ میں لا کے اس کو دیکھیں, اوور ویو کریں. جو چیزیں باقی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہیں, فیڈرل گورنمنٹ تو دینا چاہ رہی ہے پروونسز کو, تو اس کو ذرا شاید غلط لیا گیا, اس کو اس طرح نہ لیا جائے. اچھا سر آخری کویشچن یہ ہے کہ اس طرح کی جو کانفرنسز سر منعقد کی جاتی ہیں سر, یہ مرکز اور جو دیگر کام کرنے والے ادارے ہیں, خاص طور پر صوبائی ادارے آپ کہہ لیں سر, ان کو مضبوط کرنے کے لیے, ان کو یکجا کرنے کے لیے سر کتنی اہمیت کی حامل ہوتی ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو اس کی ایک میجر سائن جو ہے کہ آج 6 پروونشل اسپیکرس, نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اس سے بڑا ثبوت کیا ہوگا کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, ہم سب ساتھ ہیں جمہوریت کے لیے, اپنے ملک کے لوگوں کی بھلائی کے لیے, اپنے اس پاک سر زمین کے لیے. ہم ایک جگہ مل بیٹھ کے ڈائلاگ کر کے مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں. یہ میسج آج یہاں سے جانا چاہیے, اور انشاءاللہ جو بھی مسئلے ہیں پولیٹیکلی ان کو سولو کیا جا سکتا ہے. بلکہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ایسی کانفرنسز میں اس قسم کے فورمز پہ مسئلے بہت آسانی سے حل ہو جاتے ہیں جو کہیں باہر حل نہیں ہو سکتے. جی بے شک, بالکل ٹھیک کہا سر آپ نے, بہت شکریہ سر. تھینک یو.